تمام حمد و ثنا اس ذات باری تعالیٰ کے لیے جو علی کل شین قدیر، شاہرگ گردن سے زیادہ قریب، کن کہتا ہے فیکون ہو جاتا ہے۔ وہ رب دو جہاں جو اپنے بندوں کو 70 ماہوں سے زیادہ بڑھ کر چاہتا ہے، بن مانگے عطا کرتا ہے۔ آنکھیں بن مانگے دی، زندگی بن مانگے دی، اولاد بن مانگے دی، ہر شے بن مانگے دی۔ جب اتنا کچھ وہ خدائے کریم بن مانگے دیتا ہے، لیکن اگر اس کا بندہ اس سے مانگے تو کیوں کر نہ دے؟ یہ ممکن نہیں کہ بندہ مانگے اور وہ اپنے بندے کو عطا نہ کرے، جبکہ اس نے زمین کا فرش بندوں کے لیے، عرش کا شامیانہ بندوں کے لیے، شجر و قمر بندوں کے لیے، لوح و قلم بندوں کے لیے، کائنات کی ہر شے بندوں کے لیے، اور بندوں کو اپنی بندگی کے لیے کہ بندہ ہر شے تیرے لیے اور تو میرے لیے۔ ہر شے زمین اور آسمان میں جو کچھ درک کر سکتے ہو، جو کچھ دیکھ سکتے ہو، جو کچھ نہیں دیکھ سکتے، سب تمہارا، تم میرے، میرے ہو تو میرے بن کے رہو۔ تمہارے لیے ہر شے ہے۔ آکسیجن بغیر مانگے ملتی ہے، پانی بن مانگے ملتا ہے، کائنات میں ہر شے، سورج کی چمک، چاند کی روشنی بن مانگے ملتی ہے۔ وہ کریم دیتے پہ دیتا چلا جاتا ہے، کبھی جتاتا نہیں کہ دیکھو سورج مانگ کے کبھی دعا مانگنی پڑے کہ آج سورج نکل آئے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہمیں یہ کہنا پڑے کہ آج تو ہوا نہ چلائیں، ہوا بھی چلا رہا ہے، آکسیجن بھی دے رہا ہے، سورج بھی چمکا رہا ہے، چاند کی تبانیاں بھی نظر آ رہی ہیں، ستارے بھی چمک رہے ہیں۔ وہ شمس والضحیٰ والقمر اذا تلاٰ والنہار اذا جلاٰ واللیل اذا یغشیٰ والسماء وما بناہا والارض وما طحاہا والنفس وما سواہا فالہمہا فجورہا تقواہا وقد افلح من زکاہا۔ اتنی قسمیں کھا کر کہتا ہے کہ سورج نافرمانی نہیں کرتا، چاند نافرمانی نہیں کرتا، چاند ستارے نافرمانی نہیں کرتے، ہر شے میں نے بنائی، اور حضرت انسان میں نے تجھے خلق کیا اور میں نے تیری ہدایت کے لیے 1,24,000 انبیاء بھیج دیے۔ قد افلح من زکاہا، اور جس نے اپنے نفس کو پاک کیا وہ کامیاب ہو گیا۔ اب کامیابی کیا ہے کہ میں اپنی خودی کو، اپنے آپ کو، اپنی انا کو، اپنی میں کو فنا کر دوں اس کی ذات کے سامنے۔ تبھی تو وہ کہتا ہے جب تو فنا کر دیتا ہے تو میں تیری آنکھ بن جاتا ہوں، میں تیرے کان بن جاتا ہوں، میں تیرے ہاتھ بن جاتا ہوں۔ اب تو اپنی آنکھ سے نہیں دیکھتا، تو میری آنکھ سے دیکھتا ہے۔ تو اپنے کانوں سے نہیں سنتا، میرے کانوں سے سنتا ہے۔ تو اپنی زبان سے نہیں بولتا، میری زبان سے بولتا ہے۔ وہ خدا جو وجود نہیں رکھتا، وہ خدا جو جسم و جسمانیت سے مبرہ ہے، لیکن کہتا ہے کہ میں نے تجھے اپنے لیے خلق کیا، کائنات کی ہر شے تیرے لیے خلق کی۔ تو بندگی کے تقاضوں پر آ تو صحیح، اور پھر دیکھ تو صحیح کہ میں نے تجھے تنہا کب چھوڑا۔ تجھے ایسے مواقع عطا کیے کہ جہاں پر تو بیٹھے ذکر کرے اور فکر کرے، اور ذکر بھی وہ کرے کہ جو میں پسند کرتا ہوں۔ کون سا ذکر کرتا ہے کہ جو اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ یہ زینت دو اپنی مجلسوں کو، ذکر علی ابن ابی طالب کے، کہ علی کا ذکر میرا ذکر ہے، میرا ذکر اللہ کا ذکر ہے۔ بات کو تھوڑا سا مکمل ہونے دیا کریں تاکہ بات پورے پائے تکمیل تک پہنچے اور اذان عالی تک بات پہنچے، تب نعرہ لگایا کریں، کیونکہ ابھی بات مکمل نہیں ہوئی۔ بات تو یہاں پر جا کر مکمل ہوتی ہے نا کہ علی کا ذکر، نبی کا ذکر، نبی کا ذکر، اللہ کا ذکر، اللہ کا ذکر عین عبادت۔ یہ پوائنٹ ہے
نعرہ لگانے کا۔ اس لیے میرے سامنے معذرت میں ٹوک دیتی ہوں، چونکہ نہ پڑھنے والوں کو صحیح سے بیان کر پاتا ہے اور نہ سننے والے سن پاتے ہیں، تو اس لیے صرف ہمیں یہ چیزیں سمجھنی چاہیے کہ ہم یہاں ذکر کے لیے آتے ہیں، فکر کے لیے آتے ہیں، سمجھنے کے لیے آتے ہیں۔ بڑی تیزی کے ساتھ ایام ازاں گزر گئے، لجپال اب عبداللہ المولا حسین کا دربار سجا رہا، اور ہم یہاں پر آ کر خدا کی توحید سیکھتے رہے، یہاں پر آ کر ہم اس کے نبی کی رسالت کو جانتے رہے، یہاں پر آ کر ہم مولا علی کی ولایت کو پہچانتے رہے، اور یہاں پر آ کر ہم زندگی کی وہ بندگی کا سلیقہ جو خدا ہم سے چاہتا ہے، وہ زندگی کہ جس میں بندگی ہو، وہ بندگی کہ جو خدا پسند کرتا ہے۔ اور خدا کہتا ہے کہ دیکھو میں نے ہر شے تمہارے لیے بنائی، تمہیں اپنے لیے بنایا، اور میں نے ہر شے تمہیں بن مانگے عطا کر دی، میں تم سے صرف بندگی مانگتا ہوں، اور اس بندگی میں بھی تمہارے لیے کوئی سختی نہیں ہے، بلکہ اس میں بھی تمہارے لیے عطا ہے، چونکہ میں نے تمہاری مینوفیکچرنگ ایسے کی ہے کہ تم مجھ سے مانگو نہ مانگو، لیکن ہر آنے والی سانس دوسری سانس کی طلبگار ہے، ہر سانس کے بعد دوسری سانس نہ آئے تو زندگی ختم، وجود مانگ رہا ہے، وجود ایک سانس کے بعد آکسیجن بھری ہوئی دوسری سانس مانگ رہا ہے۔ وہ خدائے کریم کہتا ہے میں تمہیں دیتا چلا جاتا ہوں، تمہیں میری ذات اپنے وجود میں نظر نہیں آتی، میں تو تمہارے دل میں رہنا چاہتا ہوں۔ دل میں تم نے آج کل کے زمانے کی ہر طرح کی مشینیں، گیجٹ لا کے ڈال دیے ہیں، ہر طریقے کی اینڈرائڈ لا کے ڈال دی ہے، میں کہاں ہوں؟ اس خدا کو اپنے وجود میں تلاش کرو کہ جس کے لیے مولا کہتے ہیں، مولا علی کے جملہ بڑا حسین جملہ کہ تم کیا سمجھتے ہو، کیا تم صرف ایک وجود ہو؟ نہیں، تمہارے اندر 18,000 عالم ہیں، ان عالموں کو ایکسپلور کرو، دیکھو کہ خدائے کریم نے تمہارے اندر کیا کچھ ادا نہیں کیا، جو کچھ پوری کائنات میں ہے، جو کچھ عالمین میں ہے، وہ حضرت انسان کے اندر ہے۔ تم پہچانو تو صحیح، ہوائیں چلتی ہیں ہمارے وجود میں بھی تو ایک سانس کی صورت میں، پوری توجہ ہے نا؟ کچھ لوگ بیزار سے نظر آ رہے ہیں، نعرہ حیدری، کیونکہ میں جتنے بھی لوگ میرے سامنے ہوتے ہیں میری بھرپور توجہ ان کی طرف ہوتی ہے۔ وہ جو ہوائیں، آندھیاں، جھکڑ چلتے ہیں، کبھی کبھی کسی کو سانس کا مرض ہو جاتا ہے اور سانس قابو میں نہیں آتا، وہ لگتا ہے کہ جیسے آندھیاں طوفان آ رہے ہیں نا، وہ انسان کے اندر میں وہ طوفان ہوتے ہیں۔ تو وہ ہوائیں جو پورے عالمین میں، کائنات میں چلتی ہوئی نظر آتی ہیں، وہ انسان کے اندر اگر اس کی تیزی زیادہ ہو جائے تو ہمیں انہیلر لینے پڑ جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں دنیا میں نہریں ہیں تو رگوں کی صورتوں میں کہ جو خون کی روانی ہوئی بھی ہے، یعنی جو کچھ بھی کائنات میں ہے وہ خدائے کریم نے حضرت انسان کے اندر ڈال دیا۔ ندی، نالے، شجر، پہاڑ، سختی، نرمی، گرمی، ہر شے انسان کے اندر ہے۔ گرمی کون سی؟ غصہ آتا ہے تو یہ گرمی ہی تو ہے۔ یہ جو انگارہ فشانی ہم کرتے ہیں، یہ پہاڑوں کی شعلہ فشانی تو ہے کہ جب کبھی ویکینو پھٹتے ہیں، دیکھیں کبھی ویکینو، پہاڑ پھٹتے ہوئے لاوا نکلتا ہوا، انسانوں کا لاوا کیسے نکلتا ہے کہ وہ دوسروں کے اوپر غضبناک، ایسے غضبناک ہو رہے ہوتے ہیں کہ اب اپنے آپے میں نہیں رہتے۔ اسی لیے تو وہ کہتا ہے میں نے تمہاری ہدایت کے لیے، میں نے تمہاری تربیت کے لیے 1,24,000 انبیاء بھیج دیے، 14 معصومین بھیج دیے، مولا متقین علی ابن ابی طالب جیسا مولا بھیج دیے، ان کے 11 فرزند دے دیے، سیدۃ النساء العالمین اپنی کنیز خاص دے دی۔ اگر ان کو محور و مرکز بنا کر رکھو گے تو بیٹھو گے فرش پر، عرش کی خبریں رکھو گے، کیونکہ انہی کے در پہ رہنے والی فضہ کنیز عرش سے خوان جنت منگوا لیتی ہے۔ تم اپنے اندر یہ کمال پیدا کرو، لیکن
لیکن کمال تبھی پیدا ہوگا کہ اپنے اندر کی شعلہ فشانی کو ختم کرو گے، جب اپنے اندر کے تکبر کو ختم کرو گے، اپنی انا کو فنا کر دو گے۔ قد افلح من زکاہا، کہ جس نے اپنے نفس کو پاک کیا وہ کامیاب ہوا۔ نفس کو پاک کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں نے منہ ہاتھ اچھی طرح سے دھو لیے، اچھے کپڑے پہن لیے، انگوٹھیوں سے زیورات سے لبریز کر لیا، خوشبوئیں لگا کر لوگوں میں آ کر بیٹھ گئی اور برینڈ اور گرینڈ ہر چیز بتائی جا رہی ہے۔ اصل میں تو اندر کے برینڈ کو ایسا کرنا ہے کہ ہم چہاردہ کے ماننے والے ہیں، اندر کا برینڈ ایسا ہو کہ میرا باطن اتنا صاف ہو کہ میرے دل میں سوائے خدا کے اور ان 14 قندیلوں کے کچھ اور ہو ہی نہ ہو۔ بڑی تیزی سے ایام ازاں گزر گئے، پر ہر جگہ ایک معاملہ سمجھ میں نہیں آیا۔ نہ ہمیں اکثریت تو ماشاءاللہ ہے، لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ نہ آداب مجلس یاد رہتی ہے، اور ایک تبرک کے وقت میں جو پریشانی کا سامنا کیا کرنا پڑتا ہے۔ بلکہ مجھے ابھی یاد آ رہا ہے کہ ہم اکثر کلاسز کرایا کرتے تھے، نگینہ موجود ہے، انہیں بھی یاد ہے، شاید بندی کو بھی یاد ہو۔ تو ہم نے پیپر لیے اور پھر یہ کہا کہ ہم سب کو تحفے طوائف دیں گے۔ تو ہم نے وہ گلاسز کے پیک، کپوں کے پیک، یہ سارے لے جا کر ایک جگہ رکھ دیے، اور پھر اناؤنسمنٹ ابھی ہو ہی رہی تھی۔ اناؤنسمنٹ تو دھری کی دھری رہ گئی۔ پتہ چلا مجمع سے پبلک اٹھی اور انہوں نے وہاں رکھے ہوئے ڈھیر، کسی نے گلاس اٹھائے، کسی نے کپ اٹھائے، اور ہم حیران پریشان دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ بھی معاملات، یہاں ہم کچھ سیکھنے آتے ہیں نا، یہاں تو ہم بندگی سیکھنے آتے ہیں، یہاں تو ہم وہ خیرات لینے آتے ہیں کہ جو ہماری آنکھیں دیکھ نہیں پاتی، لیکن ہمارے خالی دامن بھر جاتے ہیں۔ یہ لجپال مولا کا دربار ہے۔ ایک مجلس کرو یا کئی ایک کرو، پر بھرپور کرو، ایسے کرو کہ یہاں سے خالی ہاتھ نہیں جا رہے ہو۔ احساس کے اندر، اپنے وجود کے اندر یہ یقین لے کر جاؤ کہ ہم ان کی مجلس میں آئے ہیں کہ جن کے لیے خدا کہتا ہے کن تو کنزن مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، اگر میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے ان ہستیوں کو خلق کر دیا۔ تو خزانہ لینے آئے ہو نا، وہ خزانہ دنیا کے خزانے کو فنا ہے، جو اس کا خزانہ ہے اسے بقا ہے، اسے دوام ہے، اسے وہ فانی، وہ خدا کی عطا ہے کہ جسے ہم شمار بھی نہیں کر سکتے۔ کہ جہاں اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ جو کم سے کم جنت ہے وہ اتنی ہے کہ زمین اور آسمانوں کا جتنا فاصلہ ہے وہ سب سے چھوٹی جنت ہے کہ جو خدائے کریم اطاعت گزار متقی انسان کو عطا کرتا ہے۔ کہ کوئی ایک قول بھی چہاردہ معصومین کا اپنے پلو سے باندھ کر جاتا ہے واجبات کو ادا کرتے ہوئے، تو خدائے کریم اس کی آنکھوں سے حجاب ہٹا دیتا ہے، اسے اس کا مقام دکھا دیتا ہے۔ اب دیکھیے لوگ مساجدوں میں آیا کرتے ہیں، جوتیاں چوریاں بھی ہوتی ہیں، وہاں سے بارگاہوں سے بھی چوریاں ہوتی ہیں۔ اب کوئی جو لینے آیا ہے اسے وہی ملے گا، جو جوتے لینے آیا ہے اسے جوتے پڑیں گے، جو اللہ کو لینے آیا ہے اس سے ملنے، اس سے ملاقات کے لیے آیا ہے اسے اللہ ملے گا، جسے اللہ ملے گا اسے چہاردہ معصومین کے ذریعے سے اللہ ملے گا۔ کیونکہ یہی تو کہا کہ میں نے چاہا کہ خود کو کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے ان ہستیوں کو خلق کر دیا۔ اب بتائیں جنہیں یہ ہستیاں مل جائیں اور ان کے توسل سے اللہ مل جائے تو پھر وہ خالی دامن کہاں ہے؟ وہ تو سوچے گا اور ہر چیز سامنے آ جائے گی۔ ابھی راستے میں ہم ایک جگہ سے مجلس پڑھ کے آ رہے تھے تو ہمارے سامنے تبرک تھا۔ تبرک میں ایک ایسی چیز تھی کہ میری خواہر کہنے لگی کہ میں سوچ رہی تھی کہ میں اسے بناؤں گی، اور ابھی سوچا ہی تھا کہ گاڑی میں بیٹھ کر ہم وہ تبرک کھاتے ہوئے آ رہے تھے۔ یہ ہے خدا، یہ ہے حسین کا دربار، یہ ہے اس کا لنگر کہ یہاں آ جاؤ بیماروں کو شفا مل جائے۔ لیکن پہلے آؤ تو صحیح عاجزی کے ساتھ،
आओ तो सही کہ کچھ لینے آئے ہو، تبرک پر لڑنے نہیں آئے ہو۔ حالانکہ تبرک بھی بڑی متبرک چیز ہے، بہت سارے لوگ لے جاتے ہیں، ایک نوالا بھی کھاتے ہیں، شفا ملتی ہے۔ اور امام رضا کے دربار کا تبرک، خدا ہم سب کو لے کے جائے کہ جہاں ہم مہمان ہوتے ہیں مولا مشہد مقدس میں، امام رضا کے دربار میں، کہ جہاں مولا باقاعدہ بلاتے ہیں، اور جب اس دسترخوان سے اٹھ کر آتے ہیں کتنا بڑا مجمع لگا ہوا ہوتا ہے، جو کہتے ہیں ہمیں یہ تو متبرک تبرک دے دو۔ تبرک کا کمال یہ ہے کہ اگر تھوڑی سی شفا کے لیے بیمار کو کھلا دے، خدائے کریم شفا دے دیتا ہے۔ یہ اس تبرک کا اعجاز ہے۔ اگر ابا عبداللہ الحسین غریب نینوا کے دربار سے بھی تبرک ملتا ہے، اس کی بھی یہی کیفیت ہے، لیکن تبرک کو تبرک کی صورت میں، بلکہ ہم تو خدا جانے کیا کچھ لے کر جاتے ہیں۔ ممکن نہیں ہے کہ حسین کے دربار میں آئیں اور خالی ہاتھ چلے جائیں، ممکن نہیں ہے کہ ہم مولا سے مانگیں اور ہمیں خدا عطا نہ کرے۔ ایک چھوٹی سی بات، ہم ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں، سلام کرنا واجب ہے یا جواب سلام واجب ہے؟ جواب سلام واجب ہے۔ اور جب ہم اپنے مولا کو سلام کرتے ہیں تو کیوں کرنا ہمیں جواب سلام آتا ہے، لیکن یہ ہمارے کان ہیں جو سن نہیں پاتے۔ کیوں نہیں سن پاتے؟ کچھ خرابی ہو گئی ہے شاید کانوں میں، لگتا ہے کہ ادھر ادھر کی سننے کے زیادہ عادی ہو گئے ہیں۔ حجت دورہ کے زمانے میں ہیں، کائنات کی ہر شے کو دیکھتے ہیں، ہمارے وقت کے امام موجود ہیں، پر ہم اپنے امام کو محسوس نہیں کرتے۔ اگر محسوس کریں کہ ہمارے امام ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہماری ہر بات ان تک پہنچ رہی ہے، تو ہمارے رویے بھی بدل جائیں، ہمارا اخلاق بھی تبدیل ہو جائے، ہماری چال ڈھال بھی تبدیل ہو جائے۔ یہ تو ہم نے خود اپنے آپ کا موازنہ کرنا ہے۔ پیچھے والوں تک بھی یہ باتیں پہنچ رہی ہیں نا؟ اگر آپ لوگ کچھ اکیلی خواتین ہیں، درود پڑھتے ہوئے آگے آ جائیں، مجھے اچھا لگتا ہے، چونکہ سب مجھے نظر آ رہے ہوتے ہیں، اور یہاں سے زندگی ملتی ہے۔ علی کی بدولت نبی مل گیا، نبی کی بدولت اللہ مل گیا، جسے اللہ مل گیا اسے بندگی کا سرٹیفکیٹ مل گیا، جسے بندگی کا سرٹیفکیٹ مل گیا اسے شفاعت کا، چونکہ جس نے بندگی کے تقاضوں کو پورا کیا، خدائے کریم اس کی جنت اس بندے کے لیے منتظر ہے۔ بندے ہر شے تیرے لیے، تو میرے لیے، میرا بن تو صحیح، میں تیری آنکھوں سے پردوں کو ہٹا دوں گا، حجابات ہٹا دوں گا، زمین پر بیٹھے گا، عرش پر اپنے مقام کی خبریں رکھے گا، اور اس خبروں کے لیے اس نے ہمیں باخبر رہنے کے لیے یہ فرش عزا عطا کی۔ ابا عبداللہ الحسین غریب نینوا کا دربار عطا کیا کہ جہاں بیٹھ کر ہم غور بھی کرتے ہیں، فکر بھی کرتے ہیں، کتنا ہم خدا سے دنیا مانگتے ہیں۔ اگر ہم خدا سے خدا کو مانگیں، دنیا تو وہ کافر کو بھی دیتا ہے، دنیا تو وہ مشرک کو بھی دیتا ہے، لیکن جو بندہ خدا سے خدا کو مانگتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میری بارگاہ میں آنا تو وسیلہ لے کر آنا۔ اب یہ چہاردہ معصومین کا وسیلہ وہ وسیلہ ہے کہ جن کے ذریعے سے خدا کی بارگاہ میں، کہ جب وہ اپنی پہچان خود نہیں کراتا، کہا کہ میں نے انہیں خلق کیا، ان کے ذریعے سے میں نے پہچان کرائی، تو جتنی عبادتیں ہیں انہی کے ذریعے سے خدا تک جائیں گی۔ وہ چاہتا تو ہر سینے پر قرآن کو اتار دیتا، لیکن ہر دل پر اس نے قرآن نہیں اتارا، اپنے محبوب کے قلب مبارک پر قرآن کو اتارا، کہا کہ اب قرآن پڑھو اور اس کے وسیلے سے مجھ تک پہنچاؤ، تو یہ قرآن قبول بھی ہے، مقبول بھی ہے۔ اگر تم نے خالی یہ کہہ دیا کہ ہمارے لیے کتاب کافی ہے، تو یہ کتاب کافی نہیں، بلکہ اس کتاب کے کافی ہونے کے لیے رسالت مآب بھی ضروری ہیں، حسن مجتبیٰ بھی ضروری ہیں، علی مرتضیٰ بھی ضروری ہیں، حسین مظلوم کربلا
کربلا بھی ضروری ہے، 1,24,000 انبیاء کی نبوت کو ماننا بھی ضروری ہے، اور حجت دورہ کی امامت کو ماننا بھی ضروری ہے، ان کی معرفت رکھنا بھی ضروری ہے۔ اور ہم اس دور میں گزر رہے ہیں کہ جو وقت کے امام کا دور ہے، اور بہت عنقریب خدا جانے کون سا جمعہ ایسا آئے کہ جب ہم اپنے وقت کے امام کی آواز کو سنیں۔ اب دعا کیا کریں فرش اعضا پر آ کر، خدا وہ کان عطا کر دے کہ جو ان کی آواز کو سن سکیں، وہ زبان عطا کر دے کہ جو ان کی آواز پر لبیک کہہ سکیں، وہ نورانیت آنکھوں میں عطا کر دے کہ ہم ان کی زیارت کر سکیں، اور وہ دل میں استقامت عطا کر دے کہ ہم ان کے اوان و انصار میں شامل ہو سکیں۔ یہ سبق ہمیں کہیں اور نہیں ملے گا، یہ غریب نینوا اب عبداللہ الحسین کے دربار میں ملے گا۔ ایسا دربار سج جاتا ہے کہ بادشاہ نظر نہیں آتا، لیکن تمام آ کر پڑھنے والے اپنے اپنے انداز میں بیان کرتے ہیں، سننے والے آ کر سنتے ہیں، اور ایک بات کا عہد و پیمان کرتے ہیں کہ اے خدائے کریم، ہم اس وقت نہیں تھے کہ غریب نینوا اب عبداللہ الحسین کے اوان و انصار میں شامل ہوتے، لیکن آج ہم یہ عہد کر رہے ہیں کہ ہم وقت کے امام کے اوان و انصار میں شامل ہونے کے لیے اپنی تربیت کریں گے، خود کو ایسا بنائیں گے کہ جیسے ہمارے چھٹے امام یہ فرماتے ہیں کہ ہمارے شیعوں یہ یاد رکھو، اگر ہزاروں کے درمیان میں بھی تم ہو تو تمہیں دیکھ کر دیکھنے والا یہ کہے کہ یہ مکتب اہل بیت سے تعلق رکھتا ہے، یہ ولائے علی کا دعوے دار ہے، یہ علی ولی اللہ پڑھنے والا ہے، یہ اب عبداللہ الحسین کا عزادار ہے، یہ سیدہ کی دعا ہے۔ یہ واجب ہے ہم سب کے اوپر، کیونکہ اگر زندگی نے ہمیں یہ موقع دیا، مجالسیں دی، فرش عزا دیا، ذکر دیا، آنے کی توفیق دی، اب یہاں سے اٹھ کر جائیں تو زبان سچی ہونی چاہیے، آنکھیں پاکیزہ ہونی چاہیے، کان اچھی بات سننے چاہیے، وجود سے ہر آن یہ اظہار ہونا چاہیے کہ ہم ان ہستیوں سے متمت سیکھیں کہ جن کے لیے خدا کہتا ہے نہ بناتا زمین کا فرش، نہ بناتا آسمان کا شامانہ، نہ بناتا شجر و قمر، نہ بناتا لوح و قلم، نہ کائنات کی کسی شے کو خلق نہ کرتا اگر ان ہستیوں کو خلق نہ کرتا۔ عہد و پیمان کر کے اٹھنا کہ ہم ان ہستیوں کے ساتھ عہد و پیمان کرتے ہیں، اور آئے مودت کے اوپر کہ ہم محبت کے ساتھ مودت کی منزلوں پر آنا چاہتے ہیں۔ مالک بہشت کا ہے قبیلہ حسین کا، ایسے ہی ہے۔ حوض کوثر پر جام کوثر لے کر کھڑے ہونے والے کوئی اور نہیں، یہی حسنین کریمین ہیں، اور 2.25 مہینے ہم یہی مشق کرتے ہیں، حسین حسین کرتے ہیں، تو ہمیں نماز بھی یاد رہتی ہے۔ وہ حسینی ہو نہیں سکتا جو نماز کو بھول جائے، کیونکہ حسین نے ایسی نماز ادا کی کہ آج قیامت تک جتنی تکبیروں کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، علی اکبر کا قربانی غریب نینوا نے پیش کی ہے۔ یہ وہ قربانی ہے کہ جو آج دنیا فراموش نہیں کر سکتی۔ بڑی تیزی سے ایام عزا گزر گئے، ہم دل کھول کے پرسہ پیش نہ کر سکے، ہم پتہ ہی نہیں چلا۔ حسین، غم حسین، ایام گزر جائیں لیکن غم حسین ہمارے دل سے ختم نہیں ہوتا۔ ان روشنیوں کو گل کر دیں، اس بڑی لائٹ کو بھی گل کر دیں۔ غم حسین ہمارے دل سے فراموش نہیں ہوتا۔ ہم فرش عزا بچھا کر بیٹھ جاتے ہیں، ہم دنوں کی مناسبتوں سے مصائب بیان کرتے ہیں، کبھی ہم کرب و بلا چلے جاتے ہیں، کبھی ہم نجف چلے جاتے ہیں، کبھی ہم مشہد مقدس چلے جاتے ہیں، کبھی ہم کاظمین چلے جاتے ہیں، اور کبھی ہم کرب و بلا چلے جاتے ہیں۔ وہ کرب و بلا جو ہر دل میں بستی ہے، وہ کرب و بلا
جہاں بلا کا کرب ہے، وہ کرب و بلا جسے کائنات فراموش نہ کر سکی، وہ کرب و بلا کہ جہاں حسین کے لہو کی خوشبو آج کائنات میں بکھری ہوئی ہے، وہ کرب و بلا کہ جہاں حسین نے 72 جنازے اٹھائے، وہ کرب و بلا جہاں حسین نے علی اصغر کو اپنے ہاتھوں سے ننھی سی قبر کھود کے دفن کیا، وہ کرب و بلا کہ جہاں عباس کے بازو اٹھائے، وہ کرب و بلا کہ جہاں حسین تڑپ تڑپ کے رویا، وہ کرب و بلا جہاں حسین ایسے رویا جہاں جیسے کوئی بوڑھا باپ اپنے جوان کے لاشے پہ روتا ہے۔ میرے ساتھ ایسے گریہ کرنا کہ جیسے دیکھ رہے ہو کہ حسین کرب و بلا میں اپنے کڑیل جوان علی اکبر کا لاشا اٹھا رہا ہے۔ آؤ دکھاؤں حسین کو، حسین کیسے اپنے علی اکبر کا لاشا اٹھا رہا ہے، وہ کرب و بلا دکھاؤں۔ اجڑ گئی سیدہ کی گودی، اجڑ گیا زہرا کا گھر، ایک دن میں 10 روز عاشورہ ایسا شرمندہ سورج کہ پوری کمائی لٹ گئی سیدہ کی۔ بڑی تیزی سے ایام عزا گزر گئے، ابھی تو ہم نے کربلا کا کھل کر ماتم نہ کیا، ابھی تو حسین کا تڑپنا بیان نہیں کیا، ابھی تو علی اکبر کا لاشا اٹھانا بیان نہیں کیا، ابھی تو حسین کا گر گر کے اٹھنا بیان۔ کتنی بار حسین گرے، کتنی بار حسین اٹھے، مقتل میں تو چندی جگہیں دکھائی جاتی ہیں، لیکن میرا دل کہتا ہے جب اونو محمد کے لاشیں اٹھائے ہوں گے، ارے ماں جائے میں اتنی طاقت نہیں کہ بہن کے سامنے اونو محمد کو گود میں لے جائے۔ دنیا آئی ہے حسین، حسین تیری غربت کا ماتم کر دے، دنیا آئی ہے بی بی کس کس کا پرسہ لوگی۔ بڑی تیزی سے ایام عزا گزر گئے، حسین کے تڑپنے کا پرسہ، علی اکبر کی جوانی کا پرسہ، علی اصغر کی بے زبانی کا پرسہ، عباس کے بازو سے ٹکرا کے حسین کے گرنے کا پرسہ، ارے غازی کے بازو کو گود میں لے کر حسین کے تڑپ تڑپ کے رونے کا پرسہ، غازی کے سرانے پہنچنے کا پرسہ، ارے ابو الفضل عباس کے ایڑیاں نکلنے کا پرسہ۔ تبھی تو میرے مولا نے کہا اماں مجھے رلا رلا کے مارا گیا، مجھے رلا رلا کے مارا گیا۔ اماں بڑی مشکل وقت تھی، کربلا کا میدان تھا، مجھے علی اکبر نظر نہیں آ رہا تھا۔ ان دنوں میں ہم مدینے کی واپسی پڑھا کرتے ہیں، ہائے زینب کیسے لٹ کر جب دور سے یثرب نظر آنا شروع ہوا، یثرب نظر آیا، ارے خود کو اونٹ کی بلندی سے گرایا، ہائے نانا کے مدینے زینب لٹ کر آئی ہے۔ مجھ سے کوئی یہ نہ پوچھے حسین کو کہاں چھوڑ آئی، اکبر کو کہاں دفنائی، عباس کو کہاں چھوڑ آئی، اونو محمد کو کہاں چھوڑ آئی۔ ہائے بی بی کہتی ہے میں کربلا نہیں بھولتی، کربلا ہائے کرب و بلا
جہاں بلا کا کرب ہے، کہتے ہیں فاطمہ صغریٰ مدینے کے باہر خیمے لگا دیے گئے۔ ارے منادی نے منادی دی، اہل یثرب زینب کبریٰ، ارے رسول کی بنواسی شام و کوفہ کربلا فتح کر کے آئی ہے۔ مدینے کی دیوڑی سے ایک بچی دوڑی، فاطمہ صغریٰ دوڑی اور ایک مرتبہ خیموں کو لگے ہوئے دیکھا، خیمے کا دروازہ اٹھا کر داخل ہوئی اور ایک ایک کے چہرے کو دیکھ رہی ہے اور کہتی ہے میری اماں ام لیلہ کہاں ہے، میری بوبی زینب کبریٰ کہاں ہے، میرا چھوٹا سا علی اصغر کہاں ہے۔ کوئی چہرہ پہچان میں نہیں آتا، کوئی چہرہ پہچان میں نہیں آتا۔ ایک بی بی کے پاس گئی، دراز قد بی بی تھی، اس سے کہتی ہے میں نے سنا ہے کہ کربلا سے قافلہ آیا ہے، وہ قافلہ میرے بابا کا قافلہ ہے، وہ قافلہ میرے بابا کا قافلہ ہے، میری بوبی زینب آئی ہے، میری ماں ام لیلہ آئی ہے۔ ارے وہ دراز قد بی بی زاروں قطار رونے لگی، آجا ام صغریٰ فاطمہ صغریٰ میرے گلے لگ جا، میں تیری بوبی کربلا سے اجڑ کر آئی ہوں۔ فاطمہ صغریٰ ارے بی بی کہتی ہے بوبی اماں تیرے رنگ کو کیا ہو گیا، بوبی اماں تیری کمر کیوں جھک گئی، بوبی اماں میری ماں ام لیلہ کہاں ہے، ارے تیری ماں کو شام کے راستے میں دفنائی، بوبی اماں بوبی اماں میرے بابا کو نشانی لائی ہو، بوبی اماں میرا بابا کیسا تھا، بوبی اماں میں نے سنا ہے کربلا میں میرے بابا کو 3 روز کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا گیا۔ ارے زینب چیخے مار کے روتی ہے، ہائے صغریٰ صغریٰ کیا بتاؤں، نہ پوچھ مجھ سے، حسین ایسا تڑپے کہ رن کانپنے لگا۔ ارے میری ماں کی صدا آتی ہے، لوٹی گئی زہرا کی کمائی۔ بی بی کیا سنو گی، بی بی اچھا اماں علی اصغر بھی تو ساتھ تھا نا، کس کی گودی میں علی اصغر ہے، اماں ام رباب کہاں ہے، ارے ایک بی بی سر کو جھکائے بیٹھی ہوئی تھی، گود میں کوئی چیز تھی، ام فاطمہ صغریٰ سمجھی کہ شاید، ارے جب زینب کبریٰ نے کہا یہ اجڑ کے آئی ہے تیری ماں، ارے دوڑ کر فاطمہ صغریٰ گئی، گود سے بچہ لینے لگی، ارے بچہ تو نہ تھا، جھولے کی جلی ہوئی لکڑیاں۔ اماں علی اصغر کہاں ہے، میرا بھیا کہاں ہے، ایک ایک گودی میں دیکھتی ہے۔ ارے زینب کبریٰ کہتی ہے تیرے بابا نے اپنے ہاتھوں سے علی اصغر کو دفن کیا، ابھی میں کربلا میں حسین کے سینے پر سوتا چھوڑ کے، اجرکم اللہ حق بنتا ہے، ایسے ہی پرسہ دو۔ ارے ملاقات ہے فاطمہ صغریٰ کی اجڑے ہوئے گھر سے، اجڑی ہوئی بیبیوں سے، ارے اجڑی ہوئی بیبیاں کربلا کی سنانی لے کر آئی ہیں، کربلا کی داستان، ہائے فاطمہ صغریٰ زینب بول رہی ہے، ارے غش کھا کے فاطمہ صغریٰ، ہائے میرا پیاسا بابا، بارے لا
تجھے فاطمہ زہرا اس کے بعد زیادہ دیر زندہ نہ رہ سکی، قدموں کے نشانوں پر گئی، ہاتھوں سے مٹا دی نشان۔ ہائے اب میرا بھیا علی اکبر نہ آئے گا، اب میرے ماں جائے کی شادی نہ ہوگی، اس انتظار میں تھی میرا ماں جایا آئے گا، ارے شادی نہ چاہوں گی، بھیا کی دلہن بیاہ کے لاؤں گی۔ الوداع الوداع، اے الوداع، حسین الوداع نہیں کر سکتے، ارے تیری قبر ہمارے دلوں میں ہے۔ بارے اللہ اس ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے آنسو بی بی کی رومال کی زینت بنے، بی بی فاطمہ زہرا شافع محشر کی بیٹی ہو، ہمارے آنسو اپنی رومال کی زینت بنانا، ماتم حسین۔